سورہ مجادلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت کے اوپر ایمان لے کر آئے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جی ہمارا حکم مانے، ہماری حکومت کی بات مانے، تو اس چوڑے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مانا جائے گا تو قرآن کی نص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا جائے گا۔ اس میں اس چیز کا بھی جواب آ جانا، لوگ یہ آج کہتے ہیں جی لبیک والے یہ دینی بندے بڑے سخت ہوتے، ان کے جون سے وہ موقف بڑا سخت ہوتا۔ آخر کیا وجہ؟ آخر بیوی بچے ماں باپ برادریاں تو آخر ہماری بھی، ہم بھی انسان۔ آخر کیا وجہ؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ان لوگوں کے جنازوں میں کیوں نہیں جاتے، آپ ان کے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے، آپ ان کے جناب خوشی اور غمی کے تہواروں میں کیوں نہیں جاتے، ان کے ولیموں میں جا کے روٹیاں آپ کیوں نہیں کھاتے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری مجبوری سوچ کم ہے، ہماری مجبوری اس سے کئی گنا زیادہ کہ یہاں رب کا قرآن کھڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے، وہ ہرگز ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے، وہ لوگ ہرگز ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یا الہی اگر ان صفوں میں میرا باپ کھڑا ہو، اگر ان صفوں میں میری برادری والے کھڑے ہوں، اگر میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی کھڑا ہو، تو یہ قرآن کی نص اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگر تمہارا اس میں سکا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہو، کمبے قبیلے برادری والے بھی ہوں، تو اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو تم ان دنیا دار رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھو گے، تم اگر دیکھو گے تو محمد عربی کے چمکتے دین کی طرف دیکھو گے۔ نہ باپ دیکھا جائے گا، نہ بیٹا دیکھا جائے گا، نہ بھائی دیکھا جائے گا۔ اور پھر آپ تو یہ کہتے ہیں نا آج تو وٹا پٹو تھلو نکل دا عاشق مصطفیٰ، اور ہم سب تو عاشق، اتنے زیادہ عاشق مصطفیٰ ہو جانے کے باوجود 20 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں بس رہے، 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان پوری دنیا کے نقشے پہ موجود، پھر یہ کس طرح ممکن کہ پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاک آقا و مولا کے بن گئے؟ آپ سب خاندانی لوگ بیٹھے، بزرگ بڑے بیٹھے، اب بتائیں کیا ایک مرد کی عزت، ہم سب عزتوں والے ہیں نا، ماں بہن بیٹی والے، کیا ایک مرد کی عزت کے ساتھ، کیا ایک مرد کے ساتھ 5 10 15 20 عورتوں کی عزت نہیں جڑی؟ ایک اس کی ماں، ایک اس کی، پھر اس کی بہنیں، پھر اس کی بیوی، پھر اس کی بیٹیاں، یہ تو 4 دیواری کے اندر جو بچیاں بس رہی ہے تو ان کی بات۔ یارا میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی کی طرف کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ ہمارے اندر اتنی جون سی ہے وہ غیرت ضرور بھی ضرور موجود کہ میرے اور آپ کے جیتے جی کسی دنیا دار، کسی اہل محلہ کے اندر یہ جرت نہیں کوئی میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے غیرت والا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی زندہ۔ تو پھر بتاؤ کہ وہ غیرت ایمانی کدھر گئی؟ آخر اتنی زیادہ تعداد میں ہو جانے کے باوجود 20 کروڑ سے زائد مسلمان حضور کے عاشق جون سے ملک پاکستان میں موجود ہیں، پھر آقا و مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے؟ میرے اور آپ کی ماں بہن بیٹی کی طرف تک کوئی 5 مرتبہ بھی نہ دیکھ سکا، حضور کی طرف انہوں نے 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح انہوں نے منسوخ کر دی۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نرم موقف رکھیں۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا رسول کا گستاخ دیکھ جانے کے بعد، اور جو اللہ کا رسول کا دشمن تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ماں بہن بیٹی کا گستاخ کوئی سامنے کھڑا برداشت نہیں کرتا، حضور کا گستاخ کوئی سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اور پھر اگر ہمارے رگوں کے اندر خون بھی گردش نہ کرے تو پھر ہم سے بغیرت اس کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مار؟ تو اب یہ محبت کیسی ہے؟ سنیں، آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، آج تو وہ بھی عاشق ٹھہرے جنہوں نے رسول اللہ کی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ ہمارے ہیرو ہیں غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب۔ جو بندہ عاشق تو ہم ہیں، اب بتاؤ کہ جو بندہ پوری زندگی ڈالر پاؤنڈ کے لیے، ہم لوگ 10 10 20 20 سال باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے، صرف کرنسی کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، یہ جوان بچے ان کے بھی ہم ویزے لگوا کے نہیں جاؤ جی ٹھیک۔ تو یار 1 ڈالر پاؤنڈ کے لیے مسلمان کافروں کی زمینوں پہ جا کے مزدوریاں کرتے ہیں، سرد اور گرم باتیں بھی کافروں کی سنتے ہیں، صرف ڈالر پاؤنڈ کے عوض، صرف ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے۔ پیچھے ماں باپ مر جائیں، کسی کا جنازہ بھی نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، غمی خوشی بھی، صرف ایک مقصد ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے تو کافروں کی زمین پر رہ کے 10 10 20 20 سال آگے۔ تو یار ایک محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے اگر 2 دن ریالہ کی جیل میں جانا پڑ جائے تو اس میں کون سی پریشانی؟ عاشق تو ہم سب ہیں، لیکن پوری زندگی
اور یار جو بندہ ایک پرچہ بھی نہ جھل سکے، اور جو بندہ ایک پرچہ بھی آقا و مولا کے نام کا نہ کٹوا سکا، جو بندہ پوری زندگی کسی ایم این اے ایم پی اے کسی دنیا دار کمینے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کر سکا، اور جو بندہ پوری زندگی اپنے جناب کلائیوں میں محمد عربی کے نام کے کڑی 2 گھنٹے برداشت نہ کر سکا، پھر اس نے کون اس کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو میں محمد عربی کا بڑا غلام؟ حضور کا غلام کیا ہے؟ سنیں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا عشق مصطفیٰ، جو عاشق ہے اس کا مقام تو ورا اور ورا، یہاں تو ایمان کا شرط یہ ٹھہری۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ آپ مومن کب ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کر لے۔ دوسرے مقام پر آقا و مولا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں بیٹیوں تجارت ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار و وفا نہ کر لے۔ اب یہ آپ خود سوچ لیں، یہ سورہ توبہ قرآن مجید کی جنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تو تمہیں اپنے باپ سے اور بیٹوں سے اور بھائیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور اپنی تجارت سے جو تم نے کمائی اور وہ گھر جن کے اندر تم بستے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تمہیں ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے اور اپنے کنبہ قبیلہ سے اپنی برادریوں سے اگر تمہیں ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے اور اللہ سے اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے تو پھر آپ ان کو فرما دیجئے کہ اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تمہیں آ کے اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اب یہ تو کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو کیا پتہ ایمان کیا، اسلام کیا، قرآن کیا؟ اگر ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ میچ ڈلواؤ، خدا کی قسم ہمارے سامنے اے زرداری تے بلاور تے عمران تے چمچے گرچے اے 2 منٹ بھی ساڑھے سامنے نہیں بہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی یہ ایک پاور ہے۔ تو ان کو کس نے کہا؟ ان کو تو پتہ ہے کہ انہیں ایمان کیا، اسلام کیا، قرآن کیا۔ اب یا اللہ یہ پھر محبت کیسی ہے؟ سنیں عشق مصطفیٰ کیا، عاشق کا مقام اب میں سنا رہا، 2 باتیں آپ کو سنا دی۔ غزوہ بدر جب شروع ہوا نا جی، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن، پورا کفر جو ہے نا وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ننگی تلواریں بھی ہیں، زرے بھی ہیں، ڈھالے بھی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی جو تعداد جو فوج چل کے گئی نا جو بدر تک پہنچی، ان کی تعداد تھی 305۔ کتنی جی؟ عام جو مشہور ہے 313، وہ اس وجہ سے ہے کہ 8 صحابہ کرام کو آقا و مولا نے مدینہ پاک میں چھوڑ کے ان کی ڈیوٹیاں لگائی کہ آپ نے یہ آپ نے فرائض سر انجام دینے، اور آقا و مولا نے پھر فرمایا کہ چونکہ میں آپ کو بدر میں لے کے نہیں جا رہا، ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ شان حاصل ہے کہ مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دے دیا گیا اور بدری صحابہ کو بھی ان کو درجہ دیا گیا، اس لیے عام مشہور جو ہے وہ 313۔ لیکن جو صحابہ فزیکلی جو جسمانی طور پہ پہنچے نا میدان بدر میں، ان صحابہ کی تعداد تھی 305، اور ان 305 میں صحابہ وہ بھی تھے جو کم سن بھی ہیں جو بزرگ بھی ہیں، اور سامنے پورا کفر کھڑا، بدماش جدید اسلحہ بھی ہے اور تعداد بھی ہے، بدماش سامنے کھڑے۔ عبیدہ نامی کافر تھا، وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جدید اسلحہ بھی، زریں بھی، ڈھالیں بھی، اور حضور کے جو غلام چلے مدینہ پاک سے حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت مسلمانوں کے پاس تلواریں کتنی تھی؟ بولیں کتنی جناب؟ 8۔ کتنی تلواریں؟ پوری روئے عرض پوری دنیا پہ اس وقت جو مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ کی تعداد وہ 8 تلواریں، 9ویں تلوار کوئی نہیں، وہ 2 گھوڑے، ایک حضرت زبیر بن عوام، دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا، تیسرا گھوڑا کوئی نہیں۔ آج تو ایک علیحدہ بات نا کہ مسلمانوں کے پاس ایٹم بم بھی ہے، 55 سے زائد اسلامک ممالک بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، ٹینک بھی، جہاز بھی، پھر بھی آقا و مولا کی شان اقدس میں گستاخی ہوگی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔